السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم پڑھ رہے تھے جی اسپیرولنا کا پیج نمبر 17 تک ہم نے پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 18 اسپیرولنا کا۔ تو اس کے بارے میں بڑی ہی مزیدار چیزیں آج بتانے جا رہے ہیں، اور بڑی ہی زبردست قسم کی یہ پروڈکٹ رہی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے، کافی کچھ جاننے کو ملا ہے۔ کافی حد تک یہ ہمارے باڈی کے لیے، ہماری لائف کے لیے ایک زبردست چیز ثابت ہو رہی ہے، اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھتے ہیں جی، کہہ رہا ہے کہ گڈ فار دوز ہو، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بہتر ہے جو از ویک ود لو امیونٹی اینڈ ایزیلی بیکم ill، جو لوگ کمزور ہیں اور ان کی قوت مدافعت کم ہے اور وہ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب قوت مدافعت کب کم ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کہ جب انسانی باڈی میں یا ٹاکسنز کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس سے قوت مدافعت ڈپریس ہو جاتی ہے گندگی کی وجہ سے، اسے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، راستہ نہیں ملتا، راستے بند ہو جاتے ہیں گندگی کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ نیوٹرینٹس کی کمی آ جاتی ہے، غذا کی کمی آ جاتی ہے۔ غذا کون سی ہے؟ وہی 6 چیزیں جو ہمیں چاہیے باڈی کے لیے، منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، فیٹ ہے اور پانی ہے۔ یہ 6 چیزیں ہمیں خوراک میں چاہیے۔ جب ان کی کمی آ جاتی ہے تو قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ کمزور ہیں اور ان کی قوت مدافعت کم ہے، قوت مدافعت کسی بھی وجہ سے ہو، اسپیرولنا گندگی کو بھی صاف کرتی ہے اور طاقت کو بھی پورا کرتی ہے، یعنی نیوٹرینٹس کو بھی پورا کرتی ہے۔ تو دونوں میں سے کسی بھی وجہ سے اگر قوت مدافعت کم ہے تو قوت مدافعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ اینڈ ایزیلی بیکم ill، جو ایزیلی بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی تھوڑی سی گرمی آئی تو بیمار ہو گئے، تھوڑی سی سردی آئی تو بیمار ہو گئے، تھوڑی سی ہوا لگ گئی تو بیمار ہو گئے، تھوڑا سا موسم چینج ہوا تو بیمار ہو گئے، بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ بہت زبردست ہے، یعنی وہ اگر استعمال کریں گے تو پھر وہ ان کا جسم موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکے گا، اور کوئی بھی مطلب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، جیسے آج کل لوگوں کو خارش پڑ رہی ہے، تو جو بندہ اسپیرولنا یوز کر رہا ہوگا وہ خارش والے لوگوں کے درمیان بھی رہے گا تو اسے خارش نہیں پڑے گی، یعنی وہ بچا رہے گا۔ تو بہت سے مسائل ہیں، تقریباً ہر طرح کے مسائل سے یہ اسپیرولنا ہمیں بچاتی ہے الحمدللہ سے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں از ایکسیسولی یوزنگ کمپیوٹر موبائل اینڈ ڈیوائسز ود مائکرو ویو، وہ لوگ جو زیادہ تر کمپیوٹر موبائل اور یا ڈیوائسز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا جو اس کا اوون کا استعمال کرتے ہیں، مائکرو ویو کا استعمال کرتے ہیں، اس میں کھانا وغیرہ گرم کر کے استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا تو ہے ہی ان کے لیے، لیکن ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے کمپیوٹر اور موبائل یا ڈیوائسز وغیرہ کی جو شعاعیں ہیں، ان شعاعوں کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے وائٹ سیل پہ وہ حملہ کرتی ہیں، ہماری نظر کو کمزور کرتی ہیں، ہمارے دماغ کو کمزور کرتی ہیں، دماغ کی بیماریاں لگانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ تو اگر آپ اسپیرولنا کو یوز کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو کمپیوٹر موبائل اور ڈیوائسز وغیرہ کا جو نقصان ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو مائکرو ویو ہے، اس کی جو شعاعیں ہیں جس سے آپ کھانا وغیرہ گرم کرتے ہیں، یہ شعاعیں جو ہیں انسانی باڈی میں کینسر کی وجہ بنتی ہیں، اور خوراک کو یہ جتنی جلدی گرم کرتی ہیں، اس سے خوراک کے نیوٹرینٹس مر جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے کھانا گرم کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسپیرولنا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ اس کے نقصانات سے آپ بچ سکیں اور جو غذائی کمی آ رہی ہے اس کو آپ پورا کر سکیں۔ نہیں کریں گے تو اس وقت تو آپ چل رہے ہیں، لیکن جب ایک دم سے آپ کی صحت گرے گی نا، پھر اس کو اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ فیلز ٹائرڈنیس ایزیلی، جو بہت جلدی تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا چلے بھی اپنے مطلب وزن سے تھک جاتے ہیں، تھکے تھکے رہتے ہیں، تھوڑا سا کام کیا تھک گئے، تھوڑا سا کام کیا تھک گئے، ان لوگوں کے لیے یہ بہت زبردست ہے کہ آپ پورا دن کام کر سکیں گے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ ڈز ناٹ ٹیک میلز آن ریگولر آرز آر اسکپ میلز، وہ لوگ جو ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے یا کھانا مس کرتے ہیں،
اب ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا کھانا کھانے کا ٹائم کیا ہے، صبح 7 بجے، دوپہر 12 بجے، شام 7 بجے۔ اب اگر کسی وجہ سے آپ کا کھانا ٹائم سے لیٹ ہو گیا تو جو جسم کا پروسیس ہے وہ تو اپنے ٹائم پہ چل رہا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، اس کو نہ ہی آپ روک سکتے ہیں، روکیں گے تو پھر مرنے والی بات ہے۔ تو اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے، اسے جو گاڑیاں چل رہی ہیں خوراک لے کے جا رہی ہیں، وہ ان کو پھر حال ہی جانا پڑے گا، انہوں نے جس جگہ پہنچنا ہے انہوں نے وہاں پہ پہنچ جانا ہے، لیکن کچھ جائے گا نہیں تو اس کو کچھ ملے گا نہیں جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہے، یعنی اپنے ٹائم پہ انہوں نے دل، گردے، جگر، پھیپھڑوں کو خوراک دینی ہے، نہیں ملے گی تو آہستہ آہستہ پھر دل، جگر، گردے، پھیپھڑے آہستہ آہستہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو آپ کا کھانا اگر اس ٹائم پہ مس ہو گیا ہے تو اپنے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے، اپنے اوپر رحم کھاتے ہوئے، اپنی صحت کا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا قدر کرتے ہوئے اس ٹائم پہ آپ دوست پیٹنا لے لیں، تاکہ آپ کا جو خون کام ورک کر رہا ہے وہ اپنے ٹائم پہ نیوٹرنٹس کو لے کے آگے جا سکے، اسے وہ مل سکیں، کم از کم اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، صحت تباہی کی طرف نہ جائے، وہ بچ سکے۔ تو کھانا چاہیں آپ پھر جب لیٹ کھا رہے ہیں بعد میں کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کم از کم اپنے نیوٹرنٹس کو اسپیرولنا کے ذریعے سے پورا کر لیں۔ اس کے بعد کہتا ہے از اے فاسٹ فوڈ لور، وہ لوگ جو فاسٹ فوڈ کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت شوق سے فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ یہ اب یہاں پہ نا ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ جو بڑی اہم چیز ہے کہ ہم لوگ فاسٹ فوڈ لور ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو شام کو فاسٹ فوڈ کھاتے ہی کھاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو دوپہر میں کھاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو صبح کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، باہر جا کے انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز کھانی ہے۔ وہ یہ چیز سمجھ لیں کہ ان کی باڈی کو جو چیز چاہیے نا، وہاں پہ نقصان دہ چیزیں جا رہی ہیں فاسٹ فوڈ کھانے کے ذریعے۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بہت سے لوگ فاسٹ فوڈ کھانے، صرف فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ ان کی باڈی میں خون نہیں بنتا۔ فاسٹ فوڈ کھانے سے انسانی باڈی کو کچھ نہیں ملتا، طاقت نہیں ملتی، صرف گندی چیزیں ہی ملتی ہیں۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے انسان بری طرح سے بیمار ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ دیکھنے میں اچھے بھلے تھے، ایک دم بیمار ہوئے ہیں، یہاں تک بیمار ہوئے کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ اس وقت میرے پاس ایک تصویریں آئی ہوئی تھی بچی کی کہ اس کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے، اس کی آنتیں ساری باہر ہیں پیٹ سے، فاسٹ فوڈ کھا کھا کے تباہی ہوگی اندر کی۔ اس سے پہلے میرے پاس ایک کیس آیا کہ لڑکے کو ہاسپٹل والوں نے زہر کا ٹیکہ لگا کے اس کو مارنا پڑا، کہ اس کے فاسٹ فوڈ کھانے سے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہوئے تھے اندر۔ تو آپ جو فاسٹ فوڈ لور ہیں، کوئی بھی آدمی ہے، اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فاسٹ فوڈ اگر وہ کھانا چاہتا ہے، ایک تو ڈیلی بیس پہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے، کم کرے اس کو، لیکن جب فاسٹ فوڈ وہ کھا رہا ہے تو وہ اسپیرولنا لے لازمی، تاکہ فاسٹ فوڈ کے نقصانات نہ باڈی کو ملیں، وہ جو اسپیرولنا ہے اس کی غذائیت باڈی کو مل جائے، اس کی ضرورت باڈی کی پوری ہو جائے، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے، اور اسپیرولنا سے آپ کی باڈی کی غذائیت بھی پوری ہو جائے، کم از کم آپ اس کے نقصانات سے بچ سکیں۔ جو فاسٹ فوڈ کے نقصانات ہیں، یہ بہت ضروری ہے اپنی صحت پہ رحم کھانے کے لیے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی جو یہ صحت جیسی ایک نعمت ہے اس کی قدر کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا رکھیں۔ اچھا، ہیز پرابلم ود اسٹمک اور انٹسٹائن، جو لوگوں کو معدے اور آنتوں کے مسائل ہیں، جن لوگوں کو معدے اور آنتوں کے مسائل ہیں، جن کا معدہ خراب رہتا ہے، جن کی آنتوں کا مسئلہ ہے کہ یعنی ان کو قبض رہتی ہے، ان کا پہانا ٹائم پہ نہیں آتا، ان کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دن میں 2-3 بار پہانا آتا ہے، جتنا وہ کھاتے ہیں اتنا نہیں نکلتا، تو ان کو چاہیے کہ اسپیرولنا کا استعمال کریں۔ اسپیرولنا پہانے کا حجم بڑھاتی ہے، یعنی آپ واش روم جاتے ہیں بہت جلد آپ فارغ ہو کے آ جاتے ہیں، تو جو لوگ صبح 5 بجے واش روم نہیں جاتے، اسٹول کو خارج نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں میں گندگی زیادہ ہوتی ہے، ٹاکسن زیادہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بیماریاں لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اسپیرولنا کا استعمال کریں، تاکہ
ان کو پہانا جو ہے وہ اسٹول جو ہے وہ ٹائم پہ ایک تو خارج ہو جائے اور مکمل طور پہ خارج ہو جائیں۔ ہمارے جو پاکستانی ہیں نا، ان لوگوں نے اس حد تک یہ مطلب اپنے اوپر فرض کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے اسٹول کو اندر ہی رکھنا ہے، ہم نے ٹائم پہ نکالنا ہے، ایک تو لیٹ اٹھتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ایسی چیزیں استعمال کر کر ہے قبض ہو گئی ہوئی ہے۔ پچھلے دن کا جو اسٹول ہے وہ اگلے دن آتا ہے، اس لیول پہ ہم چلے گئے ہیں۔ تو جب ایسا ہوگا تو تب باڈی میں پھر کیا ہوگا کہ ایک ٹائم کے بعد باڈی پھر گندگی لینا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب گندگی لینا شروع کر دے گی اس اسٹول میں سے، تو پھر زہر باڈی میں ہوگا تو پھر مرنا ہی مرنا ہے، بیماری کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ تو اس سے بچیں، جن کو یہ پرابلمز ہیں وہ اسپارولنا کا استعمال کریں۔ از چوزی ود فوڈز، وہ بچے جو چن چن کے خوراک کھاتے ہیں، چوزی بچے ہیں کہ ان کو مطلب سبزی پسند نہیں آتی، یا ان کو گوشت پسند نہیں آتا، یا ان کو دودھ پسند نہیں آتا، چن چن کے خوراک کھاتے ہیں، ان بچوں کو آپ اسپارولنا استعمال کروائیں، وہ اچھے طریقے سے ہر طرح کی خوراک کو کھانا شروع کر دیں گے۔ اسپیشلی فار چلڈرن ان گروئنگ اسٹیج، جو بچے اس اسٹیج میں ہیں کہ اب وہ قد بڑھا رہے ہیں، ہائٹ بڑھا رہے ہیں، اس اسٹیج میں ان کو اسپارولنا کی مقدار بڑھا دیں، تاکہ ان کو یہ جو ہائٹ بڑھانے میں جب بچے ہائٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو پھر غذائیت کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ملتی کم ہے۔ تو آپ اس وقت میں ان کی اسپائرولنا کی مقدار بڑھائیں تاکہ ان کی غذائی کمی نہ ہو، اور وہ قد بھی اچھے سے نکال لیں گے، ہائٹ بھی ان کی بڑھے گی، اور دوسرے نمبر پہ ان کی باقی باڈی کی غذائیت بھی پوری رہے گی، کسی بھی دوسرے آرگن پہ کوئی پرابلم نہیں آئے گا، کسی آرگن کی کوئی کمی نہیں ہوگی، پٹھے کمزور نہیں ہوں گی، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی، نہیں تو یا پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں یا ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، از ٹیکنگ ریڈیو ایکٹیویٹی آر تھرمل ٹریٹمنٹ ایز اے کینسر پیشنٹ، جن لوگوں کو شوائیں لگتی ہے یا جو لوگ کینسر کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے وائٹ سیل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں یا باڈی سے سارے بال جھڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ اس طرح اگر اسپارولنا استعمال کرواتے ہیں تو اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اس سے یہ لوگ بچ سکیں گے، کینسر کا ٹریٹمنٹ کروانے والے یا جو شوائیں لگوانے والے لوگ ہیں وہ بچ سکیں گے۔ از فاسٹنگ آر انڈر گوئنگ سلمنگ آر فٹنس، وہ لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں، روزے جب آتے ہیں روزوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس ایک اچھا چانس ہے، جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں وہ صبح کے ٹائم اسپائرولنا لیں، تقریباً کچھ 6 اسپائرولنا، کیونکہ سارا دن آپ نے مطلب خالی پیٹ رہنا ہے، تو پھر آپ کی باڈی کو اگر 6 اسپائرولنا آپ نے لیے ہوں گے تو پھر آپ کا پیور خون بنے گا نیا، ایک موقع ہوگا آپ کے پاس کہ آپ اسپائرولنا لے کے اپنی باڈی کو اچھی چیزوں سے بھر لیں، اپنا خون پورا کر لیں۔ اور جو لوگ بڑھاپے میں ہوتے ہیں، وہ روزے رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں رکھ پاتے بڑھاپے کی وجہ سے، ان کو آپ اسپائرولنا استعمال کروائیں تو وہ روزے رکھ لیں گے ایزیلی۔ اس کے بعد جو لوگ انڈر گوئنگ سلمنگ اور فٹنس، وہ جو اس پروسیس میں چل رہے ہیں کہ ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا مطلب فٹنس کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ ان لوگ وہ ساتھ اگر یہ لیتے ہیں تو وہ جلدی سلم ہو جائیں گے، فٹ ہو جائیں گے۔ یعنی کہہ لیں کہ جو جم کرنے والے ہیں، جاگنگ کرنے والے ہیں، ڈائٹنگ زیادہ کر رہے ہیں، فٹ ہونے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کر رہے ہیں، ساتھ یہ استعمال کریں تو ان کو جلدی رزلٹ ملے گا۔ اس کے بعد ہے جی ہیز پور لیور فنکشن، لیور جو ہے آپ کی باڈی میں تقریباً کوئی 500 سے زیادہ کام کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہمیں لیور کی مدد کرنی چاہیے، لیور کا خیال رکھنا چاہیے، لیور کو کیا چیز پسند ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کا جو لیور ہے وہ ابلی ہوئی سبزیاں پسند کرتا ہے، آپ کا لیور سبز رنگ کی چیزیں پسند کرتا ہے، اس میں اسپائرولنا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے کہ آپ اسپائرولنا استعمال کریں تو لیور جو ہے اس کی مدد ہوگی، اس کو طاقت ملے گی، لیور خوش ہوگا، وہ ہر کام بڑی بخوبی اچھے طریقے سے کر سکے گا، جس سے آپ کی باڈی ٹھیک رہے گی۔ از ڈائبیٹک، وہ لوگ جن کو شوگر ہے، شوگر والوں کا نا ان کو یاد رکھیں کہ شوگر والوں کو ہر طرح کی بیماریاں لگنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں، یعنی عام آدمی کی نسبت ان کو بیماریاں لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو شوگر والوں کو یہ استعمال کرواتے ہیں نا
تو ان کی آہستہ آہستہ امیونٹی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی باڈی میں غذا بننا شروع ہو جاتی ہے، طاقت ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، انرجی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو نارمل خوراک لیتے ہیں نا، اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے قابل نہیں رہتا شوگر والے کا جسم، اس میں وہ پرابلم آ جاتی ہے۔ تو جب اس کو جسم انرجی میں کنورٹ نہیں کر پاتا، تو جب آپ اسپارولنا دیں گے نا، اب اسپارولنا پہ اس جسم کو پروسیس نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ یہ آلریڈی صرف ڈائٹ ہے، یہ ایکسٹریکٹ ہے، تو یہ فوراً وہاں پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ جا کے انرجی بننی ہے، تو اس کی انرجی بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ آگے بتا رہے جی، یہ تھے اس کے کچھ فنکشن جو واقعی بہت کمال کے فنکشن ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان کو سمجھیں تو بہت سے معاملات، یعنی اگر لیور کے حوالے سے لے رہے ہیں تو صرف ہم اسپارولنا کا استعمال کروائیں تو جگر کے مسائل ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر شوگر کے حوالے سے لے رہے ہیں تو ہم صرف اسپارولنا استعمال کروا کے شوگر والے پیشنٹس کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ سلمنگ کے حوالے سے، بیوٹی کے حوالے سے، اس کے بعد لیور فنکشن کے حوالے سے، اس کے بعد جو بچوں کی پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے، اس کے بعد آنتوں کی پرابلم کے حوالے سے، معدے کے حوالے سے، جن کا نظام ہضم سلو ہوتا ہے، پور ڈائجیشن سسٹم ہوتا ہے، ان کے لیے بڑی زبردست ہے۔ یعنی اسپارولنا اگر ایک بندہ خوراک کھا رہا ہے، اس کو خوراک لگتی نہیں ہے، وہ اسپارولنا کھائے گا تو اس کو خوراک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ جو فاسٹ فوڈ لور ہیں ان کو یہ دیں، اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ریگولر کھانا نہیں کھا پاتے وہ لوگ یہ لیں تو اس کی وہ کمی سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی اتنے سارے فوائد ہیں اس کے، تو ہم اگر ایک ہی چیز میں صرف اس میں ماسٹری کر لیں تو ہمارے پاس بہت کام ہے۔ دوسری سلائڈ پہ بتا رہے ہیں ڈوزیج۔ کیپسول 6 کیپسول دن میں 3 بار، یعنی صبح دوپہر شام 6 کیپسول لیں۔ 18 کیپسول روز کی ڈوز ہے جو بک کے مطابق ہے، اور اس کی ڈبی کے مطابق ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم ہم 2 یا 4 کیپسول تو ہم روزانہ لینے چاہیے ہمیں۔ فار دوز ہو ہیز ڈیفیکلٹ ٹو سوالو اوپن دا کیپسول اینڈ مکس انٹو واٹر۔ جن لوگوں کو یہ کیپسول لینے میں پرابلم ہوتی ہے وہ کیپسول کھول کے پانی میں حل کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ آگے پیج نمبر 19 ہے، اس میں کیا ہے جی، ہاؤ ٹو سلیکٹ اسپارولنا پیورٹی دا مور پیور دا بیٹر۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی کمپنیز ہیں اسپارولنا بنانے والی، ان میں سب سے بہترین اسپارولنا ہماری ہے الحمدللہ سے، ٹھیک ہے جی۔ ٹیکنالوجی ٹو ڈرائی اسپارولنا از ویری امپورٹنٹ۔ اب نا اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں نا، یہ پروڈکٹ بنانے والے، وہ دنیا کے سب سے مہنگے پلانٹس ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے ہماری کمپنی۔ اب بہت سی کمپنیز ہیں جو جڑی بوٹی اگتی ہے، مطلب سمندر میں، وہاں سے جڑی بوٹی لے کے اسپارولنا کو پاؤڈر فارم میں لا کے پیک کرتے ہیں، لیکن ان کے پلانٹس اس قابل نہیں ہیں کہ جب وہ پلانٹس پاؤڈر فارم میں لے کے آتے ہیں نا اسپارولنا کو، تو اس پروسیس کے دوران ہی اسپارولنا کا وہ اس کی غذا مر جاتی ہے، کیونکہ ہے تو جڑی بوٹی ہے، تو اس کی غذائیت تو ان کے پلانٹس کے ذریعے ہی ختم ہو جاتی ہے، پلانٹس میں ورک کے پروسیس کے ٹائم ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اس میں ان کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں کہ وہ اس لیول کے پلانٹس لگا سکیں۔ صرف ہماری کمپنی ایسی کمپنی ہے کہ جس نے ایسے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، جس طرح سے ورک انسانی باڈی میں ہو رہا ہے نا، اسی طرح سے ورک ان پلانٹس میں ہوتا ہے۔ تو پروڈکٹ جو ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس چیز کو ڈائجسٹو فارم میں لا کے پیور فارم میں رکھ کے، یعنی اس کے نیوٹرینٹس ضائع نہ ہوں، تو ہم تک جا جاتا ہے۔ یہ کوئی اور کمپنی نہیں کر سکتی دنیا میں، کیونکہ کسی کے پاس ایسا نظام ہی نہیں ہے۔ ہماری کمپنی کے اپنے 3200 سائنٹسٹ ہیں، فارماسیوٹیکل سائنٹسٹ ہیں، جو سب کچھ اوپر کھڑے ہو کے کرواتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ ہم الحمدللہ سے اس میں بہت اچھے رزلٹس لے بھی رہے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے الحمدللہ سے۔ تو یہ یہاں تک آج اس کا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب ہم کل کا لیکچر انشاءاللہ جو ہے وہ بھی اسپارولنا کے حوالے سے ہی ہوگا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔